بریک کے بعد آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کے ہم اب ٹیکسٹ میسج لینا شروع کریں گے. ابھی تک جو آڈیو سوال چلے تھے اس میں کئی سوال ایسے تھے جس کے لیے ہم نے بار بار یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہہ چکے ہیں ہم کہ آواز کلیئر ہونا چاہیے، ایسی جگہ سے آپ ریکارڈ کرائیں. اور دوسری بات یہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ جب سوال اپنا جو ہے اگر آپ لکھ کر کے صرف اتنے سوال اتنے حصے کو اگر آپ صرف آواز کے ذریعے ہم تک پہنچائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے کبھی کبھی اتنے زیادہ چیزیں آپ بول جاتے ہیں کہ سوال کیا ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، تو اس کا ذرا خیال کیجیے گا. آئیے پہلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال ہے، نام نہیں ہے، کہ جنت میں جانے کا وعدہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ جنت میں وہ جب چلے جائیں گے تب ہم جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ یعنی نماز چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ عقیدہ صحیح ہے؟ اور اگر نہیں صحیح ہے تو کیوں؟ پہلی بات تو یہ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو کیوں یہاں پہ کیوں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ صرف ہم بتا سکتے ہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. جی، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان بغیر عمل کے نہیں جا سکتا. ایمان کے ساتھ ایک چیز شرط ہے، وہ ہے عمل. اور اس طرح سے جو روایات موجود ہیں وہ بالکل روایات اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن اگر ایک انسان اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے تو وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے چلاتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی تھی. اب وہ اس بنا پر آ کے واجبات کو چھوڑ لائی کہ وہاں بخشوا دیا جائے گا، یہ خود اپنے اوپر ظلم ہے، اہل بیت کے اوپر ظلم ہے، اور یہ اپنے دین کو بدنام کرنا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا نام سید علی نواز کاظمی ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ سجدگاہ پر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدگاہ پر سجدہ کرتے تھے؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیں. میرے اہل سنت کے کئی دوست ہیں جو اس کا جواب چاہتے ہیں. دیکھیے، بالکل کلیئر بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں اور آیت ہے، سب کا یہی اس میں پیغام ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین ہے یا زمین سے اگ رہی ہے لیکن اس کو کھایا نہیں جاتا، اس کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. خود صحیح بخاری میں باب سجدہ میں روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے پہ سجدہ کرتے تھے، یعنی وہ جو مٹی کا برتن ہوتا ہے اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرنا شرعی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں رکھتا ہے. بس اس لیے سجدگاہ کو اختیار کیا جاتا ہے کہ انسان کہاں پر کھڑا ہے، کوئی مناسب جگہ اس کو پاک مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، کیونکہ نماز میں کم از کم جس جگہ پہ انسان سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. جی، لہٰذا اگر مٹی کا کوئی سجدگاہ ٹائپ کی انسان اپنے ساتھ رکھ رہا ہے یا اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو یہ بالکل ہی مناسب ہے. البتہ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پر سجدہ کرنا صحیح ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سجدگاہ رکھیں. جی، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ سجدگاہ ضرور رکھی جائے گی، سامنے والے نے یہ طے کر رکھا ہے کہ سجدگاہ نہیں رکھی جائے گی، لہٰذا آپس میں لگتا ہے کہ اختلاف ہو رہا ہے. نہیں، جس چیز پر سجدہ کرنا صحیح ہے آپ اس کے اوپر سجدہ کریے. اگر آپ ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جہاں کے اوپر پتھر ہے اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے وہاں پر آپ سجدگاہ رکھیں. البتہ اگر سجدگاہ خاک پاک ہے، کربلا کی مٹی کی ہے، تو رکھنا بہت صحیح ہے، کیونکہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر خاک پاک کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ سجدہ زمین کے حجابوں کو انسان سے دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. کہ سوال ہے کہ کوئی چیز پہ نظر دلوائی ہے تو کیا مجلس کر کے وہ تبرک نہیں بانٹ سکتے؟ کیا مجلس کے لیے الگ سے تبرک منگوانا پڑے گا؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اسی کو بانٹا جا سکتا. اگلا سوال لیتے ہیں. عادل علی صاحب ہیں جو کہ بہار سے ہیں. اگر کسی کو نماز عشاء کے دوران شک ہو جائے کہ اس نے مغرب پڑھی ہے یا نہیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں. اگر 2 رکعت پوری نہیں ہوئی ہے ان کی تو یہیں پر نیت بدل لیں مغرب میں اور اپنی نماز کو مغرب میں پورا کر دیں. لیکن اگر 2 رکعت سے زیادہ ہی آگے بڑھ چکے ہیں اور وقت مشترک ہے تو اس نماز کو تمام کریں، پھر سے مغرب اور عشاء پڑھیں. اگلا سوال لیتے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا کہ آفت و بلا سے بچنے کے لیے کون سی آیت وغیرہ، یہ کسی مسائل زندگی میں سوال آیا ہوگا اور جواب دیا گیا ہوگا. تو یہ نظر بد سے جو بچے ہیں، جو لوگ کہا جاتا ہے کہ نظر بد سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی آیت ہے؟ 2 سورہ اور 1 آیت ہے.
قرآن کے آخر کے جو 2 سورے ہیں، سورہ مبارک فلق اور سورہ مبارک والناس، اور سورہ مبارک قلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو نظر سے بچنے کے لیے علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے مرزا اکبر علی صاحب کا۔ مجھے آپ کا چینل بہت پسند ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرا سوال، مولا علی علیہ السلام کے صحابی جو تھے، مولا علی نے ان سے کہا کہ تندور میں اتر جاؤ، تو تندور میں اتر گئے صحابی، تو ان کا نام کیا تھا؟ دیکھیے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے صحابی نہیں تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ جناب سہل ابن حسن خراسانی آتے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد امام سے کہتے ہیں کہ مولا آپ اپنے حق کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں، اور آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام سہل کو وہاں بیٹھا رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد حکم کرتے ہیں کہ تندور روشن کیا جائے، آگ جلائی جائے۔ جب آگ روشن ہو جاتی ہے تو ان خراسانی سے کہتے ہیں کہ جاؤ آگ میں۔ اچھا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مولا میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی، کیا آپ کی خدمت میں گستاخی کر دی کہ آپ مجھے اس طرح سے عذاب کر رہے ہیں۔ اتنے میں جناب ہارون مکی تشریف لاتے ہیں۔ اچھا، امام ان سے کہتے ہیں کہ ہارون تندور میں چلے جاؤ۔ امام ڈائریکٹ تندور میں چلے جاؤ، جناب ہارون ڈائریکٹ تندور میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شخص جو تندور میں گیا ہے ان کا نام ہے ہارون مکی، اور وہ صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کتاب المناقب میں آخری جلد میں 4تھی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے امروہہ سے ابیہا نقوی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہمیں بدنام کر رہا ہے تو کیا ہمیں اس سے بدلہ لینا چاہیے؟ کیا بدلہ لینا گناہ تو نہیں ہے؟ بالکل بدلہ لینا چاہیے، آپ ضرور اس سے بدلہ لیجئے، بس اس بات کا خیال رکھیے کہ جو طریقہ بتا رہا ہوں ویسے بدلہ لیں۔ بدلہ لینے کا طریقہ یہ کہ پہلے تو آپ اس سے بات کریے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے، تو بہترین طریقہ ہے بدلہ لینے کا۔ جی بہت بہت شکریہ آگا۔ اگلا سوال لیتے ہیں، یہ محمد نام ہے ان کا، جو جموں کشمیر کارگل سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مردوں کے لیے سال بھر تک کالے لباس میں پہننا کوئی اشکال رکھتا ہے؟ جی مکروہ ہے، اور شدید اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ غم کے علاوہ کالا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اختر کشمیر سے، میں آپ کے سب پروگرام اچھے مجھے لگتے ہیں، خاص کر جب آپ نہج البلاغہ کی تشریح ایک پروگرام میں کرتے ہیں اور ایک مولا علی علیہ السلام کے کلام کی تشریح کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پروگرام ہر روز نشر کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا یہ میسج ہم تک پہنچ گیا ہے، کوشش کریں گے کیونکہ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں لہذا مینیج کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا کہ جب نہج البلاغہ کی تشریح ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آئیے اسی کے ساتھ اب اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں نے کسی کا دل دکھایا تھا، میں نے ان سے معافی مانگ لی ہے، انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں ان کا گنہگار ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے، اگر انہیں نے معاف کر دیا ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنے اطمینان کے لیے اس انسان کی طرف سے صدقہ دے دیں، اس کے لیے کوئی نیک کام کر دیں تاکہ آپ کا دل اور زیادہ مطمئن ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں صادق حسن صاحب لکھنؤ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اس سال خمس نکالنا بھول گیا ہوں، تو میں کیا ابھی خمس نکال سکتا ہوں یا نہیں؟ میرے اس سوال پر روشنی ڈالیے۔ ماشاءاللہ آپ کا جو مسائل زندگی دکھایا جاتا ہے اس سے ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پنجتن پاک اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چینل کو بہت عظیم بلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کا سوال کا جواب۔ جی، اب جب آپ کو یاد آیا ہے، جب آپ متوجہ ہوئے ہیں، لیکن آپ اسی ڈیٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے خمس نکال دیں جو آپ کی ڈیٹ ہے، اور پھر اگلے سال سے انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب وہ ڈیٹ آنے والی ہے تو متوجہ رہیں اور وقت پہ خمس نکالیں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال صادقین شجاع نقوی امروہہ سے۔ سوال تھوڑا طولانی ہے، ان شارٹ ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پردہ، چہرے کے پردے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بالوں سے پردہ کیوں کیا؟ دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مسئلہ حجاب کے بارے میں جو ہم بار بار آ کے پیش کر دیتے ہیں، پھر وہاں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تو بی بی کے بال کھلے ہوئے تھے تو پردہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں جو بالوں سے چہرے کو چھپایا گیا تھا اس لیے تاکہ سامنے والا چہرے پہ نظر ڈال کر ان کو شرمندہ نہ کر پائے۔ مسئلہ جس طرح سے شریعت میں بتایا گیا ہے اسی طرح سے ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں کہ نام بھی نہیں، ایڈریس بھی نہیں ہے۔
اور ہم تمام ناظرین سے یہی بھی کہنا چاہیں گے کہ یہ دیکھیے ایک ایسا پروگرام ہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اکثر شرم محسوس کرتا ہے کسی سے پوچھنے کے لیے کہ وہ کیا کہیں گے، ہمیں جانتے ہیں، لہٰذا یہ ایسا پروگرام ہے آپ بنا نام بتائے بنا ایڈریس بتائے ہوئے اپنا صرف سوال بھیج سکتے ہیں، اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ان کا خاتون کا سوال ہے، میرے شوہر بہت جھکی ہیں اور ساس اور سسر بھی پریشان کرتے ہیں، پلیز کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اسے پڑھنے سے یہ لوگ مجھے چاہنے لگیں اور میری پریشانی دور ہو جائے، میں سکون سے اپنے سسرال میں رہ سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ مشکل ان کے لیے ہو اور پرابلم ہو، کیونکہ پہلی چیز دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ آپ یہ کوشش کریں کہ دیکھیں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکل کھڑی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑا سا اپنا کردار چینج کیا جائے، تھوڑا سا اپنا طریقہ کار بدلا جائے جی، تو گھر کے ماحول میں بھی تبدیلی آئے۔ اور اس کام کے لیے صرف پروردگار نے جو چیزیں واجب کی ہیں، اگر اس کے اوپر انسان صحیح سے توجہ دے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، انشاءاللہ اسے انجام دیں، مشکل آسان ہو۔ اگلا سوال ہے مہدی مہوا سے، یہ کہتے ہیں کہ وزٹنگ کارڈ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نام سے چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بنا سکتے ہیں کیا؟ یعنی کارڈ کے اوپر ان کا نام لکھنا چاہتے جہاں تک محسوس یہ لگ رہا ہے جی، کوشش یہ کریں کہ جو نام ہے اہل بیت علیہ السلام کو وہ نہ لکھیں، تو یہ کبھی کبھی بغیر وضو کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ ان کے القاب آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، آئی ایم سمرین عامر سید فرام 5 ایئر، کیا کہنا یہ ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں شادی کے لیکن ابھی تک بچے نہیں ہو پا رہے ہیں، کوئی وظیفہ؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر فیروزے کے اوپر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اس آیت کو لکھ کر دونوں یعنی شوہر اور بیوی دونوں پہنے تو پروردگار انشاءاللہ انہیں اولاد عطا کرے گا انشاءاللہ ضرور۔ اگلا سوال لیتے ہیں کہ کیا خمس کا پیسہ جو حق سادات کا حصہ ہے وہ کسی غریب کی سید کی شادی میں دے سکتے ہیں؟ تو جب غریب ہے، سید ہے، تو اس میں سوال کی کیا ضرورت ہے، بالکل دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال سید علی نواب صاحب کا علی گڑھ سے ہے، اتر پردیش۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شیعہ عورت جاب کر رہی ہے تو اس پہ خمس نکالنا کیا واجب ہے؟ خواتین کیا مکلف نہیں ہوتی ہیں؟ جو انسان اپنے پیسے کا مالک ہے اس کے اوپر خمس واجب ہے اگر وہ مکلف ہے۔ اگلا سوال یہ محسن رضا دہلی سے، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے باہر کیوں نکالا گیا؟ پھر کہتے ہیں انہوں نے کون سے پیڑ سے پھل کھایا؟ پھر کہتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کے حکم کو ترک کیا؟ پھر کہتے ہیں کیا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا کہ وہ پیڑ کے پھل کھائیں؟ اگلا پھر اسی میں اضافہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس پھل کے کھانے کی بنا پر جنت سے نکالا گیا؟ میرے خیال سے اگر یہ سورہ مبارک بقرہ میں جہاں پر ان آیات کا ذکر کیا گیا ہے ایک بار جا کے اس کی تفسیر دیکھ لیں تو ان کے تمام سوالات کا جواب ہو جائے گا، لیکن خلاصہ اس میں یہی ہے کہ پروردگار نے جناب آدم علیہ السلام کو ایک اختیار دیا تھا، ترک اولا تھا، گناہ نہیں تھا، کہ آدم تمہیں اختیار ہے، بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، لیکن جب آپ نے وہ کام کیا تو جو اس کا نتیجہ تھا وہ حاصل ہوا۔ جی، اگلا سوال تطہیر ہے، یہ لکھنؤ سے، جو نماز میں قنوت ہم پڑھتے ہیں تو اپنے علم میں اضافہ کے لیے رب زدنی علما پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی کوئی بھی آیت، قرآن میں جتنی بھی دعا کی آیات ہیں اسے قنوت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے سید احتشام حسین، مجھے آپ کا پروگرام مسائل زندگی اور آپ کے اینکرنگ مجھے بہت پسند آتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ میں نے کئی بار مجلس میں سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا کیونکہ امام کا ہندوستان آنے کی جو خواہش تھی، اگر کوئی امام اگر خواہش کرے تو وہ ضرور پوری ہوتی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ لاسٹ سے شروع کرتے ہیں، اگر کوئی امام کوئی خواہش کرے تو ضرور پوری ہوتی ہے، اگر تاریخ میں آ کے دیکھا جائے تو شاید اس کے خلاف ہمیں بہت سی چیزیں مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ امام ایک بات کو مناسب سمجھیں لیکن ہم ایسا کام نہ کریں کہ وہ بات پوری ہو جائے، اور یہ کہ امام نے جو ہے وہ خواہش کی تھی ہندوستان آنے کی، خود یہ بات قابل غور ہے، تاریخ میں دیکھنا پڑے گا اور اس کا ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو کچھ امام رجعت کریں گے، واپس آئیں گے،
جس میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کا نام بھی ہے. تو امام کی رجعت ہوگی وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اس لیے امام آئیں گے کیونکہ انہوں نے تمنا کی تھی یہاں آنے کی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے جسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. چلیے بہت بہت شکریہ سید تنویر فرام کولکتہ. فرسٹلی آئی وانٹ ٹو تھینک، یہ ہمارے چینل کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ اور ترقی کرے. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سوال تو نہیں ان کا، یہ پوچھنا ہے، سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام کے نام سے یہ صدقہ نکالتے ہیں، چینل ون کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے آپ سکتے ہیں. جی بالکل دے سکتے ہیں. اور بار بار دیکھیے کئی دفعہ چینل پہ یہ اس پروگرام میں ہی جو دوران گفتگو ایڈریس لکھ کے آتا ہے بینک ڈیٹیل کا بھی، یا www.winislam.com پہ بھی جا کر کے آپ پوری اس کی جانکاری لے سکتے ہیں. آپ بہت دور ہیں تو وہاں پہ آپ اس طرح سے بھی بھیج سکتے ہیں. شاہ کا بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں کہ میں اپنی پہچان بتانا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میرا یہ سوال ہے کہ واجب نماز میں اقامت ضروری ہے یا نہیں؟ اب ظہر کی نماز کے ٹائم اذان اور اقامت پڑھتے ہیں، پھر عصر کی نماز میں اقامت ضروری ہے یا نہیں؟ یہ اصل اذان اور اقامت مستحب کام ہے. روایت میں ہے کہ وہ انسان جو اذان کہہ کے نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے ملائکہ کی ایک صف آ کے نماز پڑھتی ہے، اور اگر اذان اور اقامت دونوں کہتا ہے تو اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صف نماز پڑھتی ہیں. اچھا. راوی نے پھر امام نے کہا کہ راوی نے پوچھا کہ وہ صف کتنی طولانی ہوتی؟ تو حضرت نے کہا بعض صفیں اسی زمین، یہ زمین جتنی بڑی ہے اتنی طولانی ہوتی ہیں، اور بعض آسمان تک کے جاتی ہیں. اچھا. تو اب جس طرح کی نماز ہے اس طرح کی وہ صف ہوگی. لہٰذا اصل اذان اور اقامت مستحب ہے، اگر دونوں میں کہیں تو بہتر ہے. نہیں ممکن ہے تو پہلے آپ نے اذان کہہ دی پھر اقامت کہہ دی، اور دوسری نماز کے لیے اقامت کہیں وہ بھی بہتر ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں نے خمس کی رقم چینل کو بھیجی تھی. بہت شکریہ. میں چاہتی ہوں کہ رقم پہنچنے کی اطلاع بھی ہم کو مل سکے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں ضرور ممکن ہے. اب انشاءاللہ یہ چیزیں لوگوں کو بھیجا بھی جاتا ہے. جس ایڈریس سے یہ رقم آتی ہے اسی ایڈریس پہ واپس جو رسید بنتی ہے وہ بھیج دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے ابھی تک آپ کے یہاں نہ پہنچی ہو، انتظار کیجیے، انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اگلا سوال، کیا قرآن صرف صبح اور شام کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ دن کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ زوال کا وقت ہوتا ہے. ہر وقت قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ایسی کوئی قید نہیں ہے. جی اگلا سوال لیتے ہیں. مائی نیم از اسد رضا سر، آئی وانٹ ٹو کلیریفیکیشن آن 2 things. ان کا 2 سوال ہے. ان شارٹ بتاتے ہیں کہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء نماز ملا کے پڑھ سکتے ہیں یا الگ الگ پڑھ سکتے ہیں؟ ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ اور دوسرا سوال ہے 2 وضو کا طریقہ ہے، ایک اہل تشریع کا ایک اہل سنت حضرات کا، اس میں سے کون سا بہتر ہے؟ دیکھیے پہلے والے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو یہ تاکید کر دی گئی ہے ایک فرقے کی طرف سے کہ صرف ملا کے پڑھو، اور ایک فرقہ کہ یہ کہتا ہے الگ الگ پڑھو. مسئلہ یہیں پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ دونوں ایک قدم آگے اور پیچھے نہیں پڑھنا چاہ رہے. جبکہ شیعوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں اور معتبر ہیں کہ انسان اگر فرادہ نماز پڑھنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ 5 ٹائم میں پڑھے. اچھا. فرادہ اگر پڑھنا چاہ رہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے تو اگر جماعت ساتھ میں پڑھی جا رہی ہے تو ساتھ میں پڑھے، الگ الگ پڑھی جا رہی ہے تو الگ الگ پڑھے. کوئی ضروری نہیں، ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کا جہاں تک کہ مسئلہ ہے تو آپ جس مکتب سے آپ کا ربط ہے اور جس مسلک سے آپ کا ربط ہے وہاں جیسا بتایا جا رہا ہے آپ ویسا وضو کریں. یہ نہیں ممکن ہے کہ آپ کسی دوسری فقہ پہ عمل کرتے ہوں، کسی دوسرے فقہ کے اوپر چلنے لگیں. لہٰذا آپ جس مسلک کے ماننے والے ہیں اس کے اعتبار سے وضو کیجئے، مگر یہ کہ آپ آئیے اصل مسلک کے بارے میں تحقیق کریے اور پھر آپ کی یہ سمجھ میں آئے کہ نہیں یہ راستہ صحیح ہے. جب اس کے اوپر آ جائیے تو وہاں جس طرح سے احکام بتائے گئے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں کہ مائی کوشچن از، ہم لوگ جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں اور اہل سنت حضرات جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو قرآن میں حکم ہے کیونکہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے؟ قرآن میں نہ یہ حکم ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھی جائے، نہ یہ حکم ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے. آپ جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں جیسے نماز بتائی گئی ہے وہاں کے مسلک میں اس کے اعتبار سے آپ پڑھیے. بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. یہ اریبہ سحر ہیں مظفر
مظفر نگر سے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو انسان خود اس کے اندر اعمال ٹھیک نہ ہوں، کیا وہ دوسرے انسان کو نصیحت کرنے کا حق رکھتا ہے؟ حق رکھتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس نصیحت کی وجہ سے خود اس کا عمل سدھر جائے. البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ عین ممکن ہے کیونکہ وہ خود عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی بات کا دوسروں کے اوپر اثر نہ ہو. جی بہت شکریہ. یہ شاہ رخ صاحب ہیں، ممبئی سے ہی ہیں. ان کا یہ جاننے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے چینل ون پہ یہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھا تھا کہ ڈونیشن کے لیے. تو ہاں، آپ ڈونیشن ہمارے چینل پہ آ کر کے دے سکتے ہیں. وہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق اگر ہے تو بھی آپ آ کے دے سکتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے. اور واقعی اس بات کا احساس ہمیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب پانی ہمارے سامنے رکھا ہوا ہو تو پیاس لگتی تو ہم پی لیتے ہیں. ان سے پوچھے جہاں پانی نہ ہو، ان کو اگر زیادہ پانی مل جائے، دکھ جائے، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. تو ایسے ایسے گاؤں، ایسے ایسے قصبے، ایسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی جلدی نہیں پہنچ پاتا ہے، یا ایک دو گھر ہیں. یہ چینل ون کے ذریعے ان کی اصلاح ہو رہی ہے، ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، چینل ون کی پوری طرح سے پلیز مدد کیجیے. اگلا سوال لیتے ہیں بنگلور سے زبیدہ بانو. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نئے سال یعنی محرم سے 3 مہینے تک کیا کچھ نئی چیز نہیں خرید سکتے، جیسے سونا، چاندی وغیرہ؟ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے. دیکھیے، نئی چیز خریدنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، جو ایام اضحیٰ ہیں اس میں اگر نئی چیز نہ خریدے تو بہتر ہے. لیکن اگر بالکل ضرورت ہو جائے تو اس ایام اضحیٰ میں بھی جو 10 دن ہیں شروع کے محرم کے، یا جو چہلم کا دن ہے، یا جو شہادت کی تاریخیں ہیں، اس میں پرہیز کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو دیگر ایام میں آپ خرید سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگلا سوال کہتے ہیں کہ ہم غیر سید ہیں، ہمارے بچوں کو ہم نے پڑھایا لکھایا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر ان کی شادی کرنے کی بات آتی ہے تو سید لوگ یہ کہتے ہیں، کہہ کے رشتہ منع کر دیتے ہیں کہ یہ سید نہیں. آپ پلیز یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ چیزیں جائز ہے کہ سید غیر سید میں شادی نہیں کر سکتا؟ یہ سوچ کہاں سے آئی ہے مجھے خود نہیں پتا، جبکہ آپ مراجع کرام کیا دیکھ سکتے ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں دیکھ سکتے ہیں. کبھی بھی شادی کے مسئلے میں یہ تفریق نہیں رہی ہے. شادی کے مسئلے میں ہمیشہ شادیاں ہوئی ہیں. ایران، عراق، ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ آپ کو یہ مسئلہ ملے گا. اب یہ جو تفریقی مسئلہ لا کے پیش کر دیا گیا ہے، اس سے صرف ہمارے معاشرے کے مسائل بڑھے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے. لہذا کوشش کریں کہ نہ ایسے مسائل کو آنے دیں، اور اگر ایسے مسئلے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. ہم زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اول اور آخر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اگر دونوں زیارت کو ایک ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا صرف 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں زیارت؟ ہاں بالکل صحیح ہے، ایک ہی رکعت یعنی ایک نماز میں دونوں زیارتیں پڑھی جا سکتی ہیں. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو صدقہ نکالتے ہیں اور اس کو گھر میں آ کے ایک ڈبے میں ڈالتے ہیں، اور اگر ایسی مفلسی آ جائے کہ گھر میں یعنی پیسے نہ ہوں خرچ کرنے کے لیے، تو کیا ہم ہمارا ہی جو نکالا ہوا صدقہ ہے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اگر واجبی نہیں ہے، مستحب بھی ہے، اور ایسے مسائل آ جائیں تو کر سکتے ہیں. اور انہیں کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کام 2 سال سے بند ہے، کوئی بھی جگہ کام شروع کرتے ہیں تو کامیابی نہیں ملتی ہے، تو کیا یہ ہمارا کوئی گناہ کی بنا پہ ہے یا ہمارا امتحان؟ یہ تو مجھے یعنی پروردگار کے علاوہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہے. آپ البتہ اپنی زندگی میں غور کریں. عین ممکن ہے کہ کوئی واجب چھوٹ رہا ہو، تو کوئی حرام ایسا کام ہو رہا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ بات آئی ہے. اگر نماز اول وقت کی پابندی کی جائے تو معمولاً یہ مشکل برطرف ہو جاتی ہے. جی اگلا سوال لیتے ہیں آفرین زیدی فتح پور سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک ذاکرہ سے سنا کہ سکینہ کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار والی گاڑی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا نام سکینہ نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ نام دشمنان اہل بیت ان کی عظمت گھٹانے کے لیے لیا کرتے تھے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو پڑھا وہ غلط پڑھا. لیکن یہ سوال ہم آپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے جواب کو سنیں اور انہیں سکینہ کا صحیح مطلب پتہ چلے. جی کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ عربی ورڈ ہے،
اور یہ لفظ سکون سے لیا گیا ہے. اب یہ معنی جو انہوں نے پیش کیا ہے، کہاں سے پیش کیا مجھے نہیں معلوم. اور امام حسین علیہ السلام کی دختر کا یہ نام تھا، اور بھی تاریخ میں کئی جگہ یہ نام ملتا ہے. کوئی رکھنے میں قباحت نہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی مناسب اور صحیح نام ہے. جی اگلا سوال لیتے ہیں، دلی سے ہے. فرماتے ہیں کہ میرے بہت سے سنی فرینڈ ہیں جنہیں ہمارے مذہب اور اہل بیت کے بارے میں نہیں پتہ، تو ہم نے انہیں ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتایا. اب وہ محرم اور مجلس میں بھی آتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھا آپ نے کام کیا، خدا انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اگلا سوال لیتے ہیں کہ کیا ہم اپنے کزن سے بات کر سکتے ہیں میسج پر یا فون پر اگر ہم ان کو بھائی کی نیت سے بات کر رہے ہیں اور غلط مقصد سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو کیا بات کر سکتے ہیں؟ کئی بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے. ضروریات کے علاوہ بات کرنا جائز نہیں. اتنا بات کی جا سکتی ہے جو ضروری ہے، جیسے پوچھنا، احوال پرسی کرنا، سلام کرنا، بس. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے یہ محمد مظفر، اور فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ نماز کے وقت ان کو لیزی پنا آتا ہے، یعنی سستی آتی ہے، تو کیسے بچیں؟ کوشش کریں کہ جب اس طرح کے حالات ہو تو فوراً جا کے وضو کریں. اگر انسان زیادہ تر کوشش یہ کرے کہ اس کا دن اور جو وقت اس کا گزر رہا ہے حالت وضو میں گزرے، تو یہ حالت دھیرے دھیرے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جگہ بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں کہ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پٹھان لڑکا اور اس کا نام اگر علی ہے تو اس سے سید لڑکی دوستی کر سکتی ہے کیا؟ اس کا نام کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اصل دوستی کرنا محل اشکال ہے. جب تک کوئی محرم یعنی انسان کا نہیں ہے، یہ جو اب دیکھیے یہاں تک کہ سوچ آ چکی ہے کہ اصل مسئلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اصل مسئلہ ہی غلط ہے. نام کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ تو بات کی باتیں ہیں. جی اگلا سوال لیتے ہیں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ پلیز بتائیے گا، امروہہ میں انہوں نے نام لیا ہے اس لیے ہم بھی نام لے رہے ہیں، امروہہ میں تبرک کو مجلس کے بعد جو بانٹتے ہیں تو کسی کو زیادہ دیا جاتا ہے، کسی کو کم دیا جاتا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کو کم دے دیا جاتا ہے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں کیونکہ لمبا سوال ہے. کیا ایسا کرنا بہتر ہے؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ بھئی اگر تبرک بانٹا جا رہا ہے تو بلا تفریق انسان جیسے بھی ہو سب کو برابر سے صحیح سے تقسیم کرنا چاہیے. جی اگر بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کہ کیا کوئی عورت حالت نجاست میں کھانا بنانا، کپڑے دھونا، گھر کے دوسرے کام کر سکتی ہے؟ کیا وہ کھانا پکائے تو پاک ہے؟ ہاں بالکل، جتنے بھی کام ہیں اس طرح کے وہ کر سکتی ہے، کیونکہ جب اس کو غسل کرنا ہوگا تو وہ غسل کر لے گی. جی اگر بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں ناظرین، عشرت فاطمہ کولکتہ سے. چینل ون کے سبھی ممبرز کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا ہر پروگرام بہت ہی اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کی میت کو کندھا نہیں دے سکتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اور یہاں تک کہ اسے مٹی بھی نہیں دے سکتا؟ ایسا سنتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیسے؟ ظاہراً اب یہ کہاں رائج ہے، کس طرح سے رائج ہے مجھے نہیں پتا. یہ شرعی اعتبار سے جو انہوں نے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں تینوں کا انجام دیا جا سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. جی اگر بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں شبستہ کلثوم مورینا ایم پی سے. میرا سوال یہ ہے کہ شریعت میں 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ایک مرد کی گواہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہاں اگر ایسا ہے تو دوسری حدیث میں ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، اس کا صحیح مطلب واضح کریں. یہ حدیث نہیں بلکہ آیت ہے کہ جہاں پر اس بات کو کہا گیا ہے کہ ایک مرد کی گواہی اور 2 خواتین کی گواہی، یعنی 2 خاتون کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. وہ جو انہیں حصہ بیان کیا گیا وہ روایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی بہت تفصیل میں نہیں، بالکل شارٹ میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. پروردگار نے اصل انسان کو جو خلق کیا ہے وہ کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے. جی اب وہ انسان چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن دونوں کی بناوٹ کے اعتبار سے پروردگار نے جو ان کی ضروریات تھی اس کے اعتبار سے ان کو خلق کیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا مرد میں کچھ چیزوں کو بہت ہی مناسب طور سے رکھا ہے، خواتین میں کچھ دوسری چیزوں کو دوسرے اعتبار سے لا کے رکھا ہے. جب اس بات کو کہا جاتا ہے تو کیونکہ پروردگار نے انسان میں عقل بھی رکھی اور جذبات بھی رکھے ہیں، بے شک.
مرد میں جذبات کم رکھے ہیں، خواتین میں جذبات زیادہ رکھے ہیں، لہٰذا وہاں عقل کا متاثر ہونا امکان زیادہ ہوتا ہے خواتین میں، کہ عقل جلدی متاثر ہو جاتی ہے، لیکن مردوں میں یہ کام تھوڑا دیر سے ممکن ہے۔ البتہ کوئی اگر بالکل ہی جذباتی انسان ہے تو اس کی بات الگ ہے، یہ نیچرل صورت میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ احادیث آگے کہی جاتی ہیں کہ مثلا عورت ناقص العقل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی عقل کیونکہ جذبات زیادہ ہیں تو جلدی متاثر ہوتی ہے، لیکن مردوں کی عقل دیر سے متاثر ہوتی ہے، لہٰذا بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسے منصب ہیں جو مردوں سے مخصوص کر دیے گئے ہیں، کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو خواتین سے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ تو پروردگار نے پورے معاشرے میں دونوں کو خلق کر کے بیلنس بنانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی کچھ ذمہ داریاں مرد کو انجام دینا ہے، کچھ ذمہ داریاں خواتین کو انجام دینا ہے۔ ہر انسان اگر اپنی ذمہ داری کو انجام دے، جس طرح سے مرد کمال تک پہنچتا ہے، خاتون بھی کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگلا سوال لیتے ہیں کہ میری بہن کی بہت جلد شادی ہے انشاءاللہ، تو اس کی شادی کے لیے ہم نے جو کچھ بھی سامان خریدے ہیں تو کیا اس پہ خمس دینا ضروری ہے؟ اگر خمس کی تاریخ آ گئی ہے اور یہ سامان ابھی رکھا ہوا ہے لیکن چند دن بعد شادی ہے، مثال کے طور پر 1 مہینے کے اندر ہی ہے، تو اس سامان کے اوپر خمس نہیں ہے۔ یا اگر ایک ساتھ وہ سامان نہیں خریدا جا سکتا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ہم جب دھیرے دھیرے خریدیں گے تو ہم نے سامان خریدا ہے اور خرید کے رکھ لیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک ساتھ یہ سامان نہیں خرید سکتے، ہمیں دھیرے دھیرے ہی خریدنا ہے، تب بھی اس کے اوپر خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر ان دونوں مثالوں سے ہٹ کر ہے مسئلہ، ہم ایک ساتھ خرید سکتے ہیں یا نہیں، بھی فاصلہ بہت دور ہے، ایک ساتھ خرید سکتے ہیں اور فاصلہ بہت دور ہے، تو اگر یہ دو سچویشن ہے تو اس میں پھر خمس دینا پڑے گا۔ چلیے اگلا سوال لیتے ہیں۔ اندلی بیگ سری نگر کشمیر سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ یہ جو مہینے کی 3 تاریخ یا جو 13 تاریخ ہوتی ہے، یہ نحس ڈیٹ کیوں اکثر لوگ کہتے ہیں؟ تاریخوں میں یہ جو ہم نے آگے تقسیم بندی کر رکھی ہے کہ یہ اچھی تاریخ ہے، یہ بری تاریخ ہے، سوائے ان تاریخوں کے کہ جو روایات میں بیان کر دی گئی ہیں، جیسے نکاح کے لیے ایک تاریخ بیان کر دی گئی کہ بھئی جب قمر در عقرب ہے تو نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی تاریخ اچھی ہے نہ نحس ہوتی ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، یہ بہترین تاریخیں ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اس میں خوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تاریخ نحس ہے، یہ تھوڑا سا عجیب مسئلہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ کا ناظرین آخری سوال فرحہ فاطمہ جعفری فرام گڑگاؤں ہریانہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرجع یا آیت اللہ کو کون مجتہد قرار دیتا ہے اور اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کیا کوئی بھی عالم دین لائق تقلید ہو سکتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال انہوں نے پیش کیا ہے، قابل غور ہے۔ دیکھیے اسلام میں اور یعنی جو فقہی قوانین ہیں اس میں آ کے مشخص کر دیا گیا ہے کہ جب ایک انسان پڑھنے لکھنے کے بعد ایک خاص لیول کے اوپر پہنچتا ہے، 20 سال 25 سال اپنی عمر آ کے لگاتا ہے، اور کچھ سبجیکٹس ہیں جب اس میں آ کے وہ بالکل اچھی طریقے سے آ کے ان کو حاصل کر لیتا ہے، تب جا کے وہ اس درجے کے اوپر پہنچتا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت آتی ہے کہ وہ آیات اور روایات سے آ کے مسئلے کو نکالے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسان بھی اس اسٹیج پر پہنچ گیا اس کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ اچھا، وہ جو روایت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس روایت میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، اور جب یہ روایت ختم ہوتی ہے اس کے بعد بھی حضرت تاکید کرتے ہیں کہ یہ جو منصب ہے یہ تمام فقہا کے لیے نہیں ہے، بعض کے لیے ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان فقیہ ہو، لیکن فقیہ ہونے کے بعد جو اور دوسرے شرائط ہیں اس کے اندر نہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، ایسا میں غور کرنا چاہیے، ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں، جو رسالے میں شرائط بیان کیے گئے ہیں 10-11، وہ تمام اگر اس کے اندر صحیح سے موجود ہیں تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اور ایک شرط اور بھی کہ وہ عالم ہو اپنے زمانے میں۔ مثال کے طور پر اگر 3 یا 4 میں آپ کو یہ شرائط مل رہے ہیں کہ ایک انسان ہے اس میں بھی تمام شرائط ہیں، دوسرا ہے اس کے اندر بھی شرائط موجود ہیں، تیسرا ہے اس کے اندر بھی شرائط موجود ہیں، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ان 3-4 میں کون سب سے بہتر ہے، کون زیادہ صحیح سے دین کو سمجھ رہا ہے، کون زیادہ علم رکھتا ہے، اور کون زیادہ علم کے ساتھ فتوے دے رہا ہے، اس کی تقلید کرنا چاہیے۔ لہٰذا صرف اگر کسی کے اوپر یہ نام آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی تقلید کی جا سکتی ہے۔
بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہمارے ناظرین کے سوالوں کا جواب دیا۔ شکریہ، میں بھی تمام ناظرین کی خدمت میں جو بہرحال وقت نکالتے ہیں اور سوالات کو بھیجتے ہیں۔ صرف آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں سوالات کو، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ اس سے پہلے پوچھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی اہم سوال ہے اس طرح سے کہ آپ کو لگتا ہے تمام لوگوں کو یہ سوال پتہ چلنا چاہیے، تو اس کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ سوال کا انداز، سوال کی اہمیت، اس کے اوپر غور کریں۔ جتنا بہتر سوال آئے گا اتنا ہی یہ پروگرام آپ کے لیے زیادہ مفید بنے گا۔ جی اگر تو ناظرین اپنے پروگرام کو اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور کچھ ناظرین ایسے ہمارے ہوں گے کہ جنہوں نے سوال تو بھیجا لیکن ان کے سوالوں کا جواب نہیں پہنچا، تو وہی پہلی بات، یا تو آڈیو پرابلم ہوگی، اور اگر ٹیکسٹ میسج ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا جو سوال ہو وہ ایسا ہو کہ اس کا جواب ٹیلی ویژن پہ یہ کھلے عام ہم نہیں دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ خرابیاں آ جائیں، لہٰذا اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ کے سوال کے جواب اگر نہیں پہنچا ہے تو آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، اور کچھ ایسا سوال ہے آپ کی زندگی میں اسے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ اس سوال کو کسی عالم دین سے آپ رابطہ کر کے اس سوال کا جواب فون کے ذریعے، کال کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر سے یہ بات کہہ دیں، آپ اپنے سوال کو جب بھی ریکارڈ کرائیے تو یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ بیک سائڈ سے آوازیں نہ آئیں، آپ کی صرف آواز آئے، تاکہ اچھا بھی لگتا ہے اور جواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، جب آپ کال کریں گے تو ایک بیپ کی آواز آئے گی، اس کے فوراً بعد آپ یہ انتظار مت کیجیے کہ ادھر سے کوئی جواب دے گا، وہ مشین ہے جو آپ کے سوال کو صرف اور صرف ریکارڈ کر رہی ہے۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب سارے مرجع ہمارے امام کو مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر کوئی بھی فتویٰ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے ہر مرجع کے الگ الگ فتوے کیوں آتے ہیں؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شریعت میں 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ایک مرد کی گواہی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور ہاں اگر ایسا ہے تو دوسری حدیث میں ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، اس کا صحیح مطلب واضح کریں۔ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرجع یا آیت اللہ کو کون مجتہد قرار دیتا ہے اور اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کیا کوئی بھی عالم دین لائق تقلید ہو سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ خدا حافظ۔